مصر فرعونوں کی سرزمین، ایک ایسی سرزمین جس کے سینے میں کئی پراسرار راز اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانی اس ترقی یافتہ قوم کے کارنامے جہاں آج تک موجودہ سائنس کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، وہیں جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی آزاد خیالی اور بے راہ روی دور حاضر میں تصوراتی طور پر بھی نہایت بھیانک ہے۔ یوں تو مصر کے فرعونوں کے نزدیک اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہیں تھی، لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی ملکہ کا احوال بیان کریں گے جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئن یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انخسنا مون کے نام سے یاد کرتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی اور اس کے بعد اپنے نانا کی۔ ایسا واقعہ نہ تو پہلے کبھی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی قوم نے ایسا دیکھا۔ توت عنخ آمون نامی فرعون کے بارے میں تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، جس کا عالیشان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انخسنا مون کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں کشیدہ اس کی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو 1350 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون اخناتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کی وجہ سے تاریخ میں کافی مشہور ہے۔ اخناتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، جن میں را، آمن، ہورس، زائرس اور آئسس شامل تھے۔ اخناتن نے ان تمام خداؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا اور آتن دیوتا کے نام پر اپنا خود کا نام آخناتن رکھ دیا، یعنی آتن کا بندہ۔ ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے وہ مصری عوام میں کافی حد تک غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک اور بڑی وجہ اس کی آزادانہ سوچ اور جنسی تعلقات بھی تھے۔ انخسنا مون اس فرعون یعنی آخناتن اور ملکہ نفرتیتی کے تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ انخسنا مون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنیں۔ ان تینوں میں ایک شہزادی جس کا نام میکی تیتن تھا اپنے ہی باپ یعنی آخناتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہوئے۔ فرعون آخناتن کی موت کے کچھ عرصہ بعد جب توت عنخ آمون نیا فرعون بنا تو شہزادی انخسنا مون کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توت عنخ آمون کی عمر 9 سال تھی، جبکہ انخسنا مون اسے عمر میں کچھ بڑی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ توت عنخ آمون بھی آخناتن کا بیٹا تھا، یعنی انخسنا مون کا بھائی تھا۔ دوستو آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا تھا۔ شاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی تھی۔ بعد ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی مزدوری کا سبب بنتی تھی۔ توت عنخ آمون کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ توت عنخ آمون کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ توت عنخ آمون پیدائشی طور پر نہایت ہی کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توت عنخ آمون اور ملکہ انخسنا مون نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے ان فیصلوں کو جو عوام میں غم و غصہ کا سبب بنے تھے سب کے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب کو تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا گیا۔ ان دونوں بہن بھائی کی شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکیں اور حال ہی میں ان دونوں بچیوں کی ممیاں فرعون توت عنخ آمون کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ انخسنا مون اور توت عنخ آمون کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توت عنخ آمون کی موت واقع ہو گئی۔ اب انخسنا مون اکیلی ہی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نفرتیتی کا باپ اور انخسنا مون کا نانا جس کا نام ایا تھا توت عنخ آمون کے دور میں سلطنت کے ایک قابل وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ ایا نے انخسنا مون پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے تاکہ ایا کو بغیر کسی مزاحمت کے سلطنت کا نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس بات کا ثبوت اس دور میں بھیجے گئے خط سے ملتا ہے جو حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا، جو مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے ایک حکمران سیپریوما کو لکھا اور درخواست کی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انخسنا مون سے کر دے، جسے انخسنا مون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ دوستو ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی ایک طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا انخسنا مون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر مارا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ تھا۔ آخرکار ایا نے اپنی نواسی یعنی انخسنا مون سے زبردستی شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن گیا۔ مصر کے شاہی مقبروں میں موجود تاریخی کتبوں میں ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انخسنا مون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی تو ملتا ہے،
लेकिन इस शादी के बाद अनक्सरा मून का क्या बना, इसकी मौत कैसे वाक़या हुई, तारीख इस बारे में मुकम्मल खामोश है। माहिरीन का मानना है कि इस शादी के कुछ ही अरसा बाद निहायत कम उम्री में अनक्सरा मून की मौत वाक़या हो गई। अनक्सरा मून का मकबरा अभी तक माहिरीन आसार कदीमा दरियाफ्त नहीं कर सके, लेकिन यह मकबरा इन कदीम मकबरों में से एक है जिनकी तलाश माहिरीन को एक मुद्दत से है। मिस्र में वैली ऑफ किंग नाम में एक जगह से ऐसी नामालूम मम्मीज़ दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह अनक्सरा मून की मम्मी हो सकती है, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सका। अनक्सरा मून की मम्मी की दरियाफ्त जहां इस दौर की मिस्री तहजीब के बहुत से राज फाश कर देगी, वहीं इसकी मौत की वजह भी उसकी मम्मी के मिलने के बाद मालूम हो सकेगी। क्या वो तिबी मौत मरी थी या तख्तो ताज के बेरहम खेल का निशाना बनेगी? तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।